ساعة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں سے تم سوال کرو جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، انہیں کہو کہ تم نے جو چیز پیدا کی ہے وہ ہمیں دکھاؤ۔ اللہ کے علاوہ اگر کسی نے کوئی پھول بنایا ہے، اللہ کے علاوہ اگر کسی نے کوئی پہاڑ بنایا ہے، کوئی چیز اللہ کے علاوہ اگر کسی نے خلق کیا تو اللہ فرماتے ہیں ان سے کہو کہ وہ بھی ہمیں دکھاؤ۔ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات، یا اگر ان کا آسمانوں میں کوئی شیر ہے تو وہ بھی ہمیں بتاؤ کہ دوسرے آسمان پر ان کا قبضہ ہے، تیسرے پر ان کا قبضہ ہے، جن بتوں کی آپ پوجا کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ان سے کہو کہ کوئی آپ علمی دلیل پیش کر دو اگر تم سچے ہو تو اس بات پر کہ اللہ کے علاوہ یہ مدد کرنے والے ہیں، اللہ کے علاوہ یہ کچھ پیدا کرنے والے ہیں، کوئی علمی طور پر دلیل ہی پیش کر دو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، فرمایا کہ اس بندے سے بڑھ کر کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ کس بندے سے بڑھ کر؟ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ اس بندے کو گمراہ قرار دے رہے ہیں۔ فرمایا مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے والے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا مدد کے لیے یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، وہ اوپر آیت لکھی ہوئی ہے، یہ ساری مستی اللہ کے لیے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ آپ نے کسی کو بھی نہیں پکارنا۔ اگر کوئی بندہ وہ آگے کسی اور کا نام لے کر اللہ کے علاوہ آگے مدد کا لفظ لگا دے تو گویا کہ وہ شرک کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بندے سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہمیں کون پکار رہا ہے کون نہیں پکار رہا، وہ تو غافل ہیں بیچارے۔ جن مورتیوں کو، بتوں کی تم پوجا کرنے والے ہو، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کون ہماری سامنے اپنی التجائیں لے کر آ رہا ہے، کون ہم سے دعا کر رہا ہے۔ اور جو فوت ہو چکے ہیں، قبروں میں جا چکے ہیں، وہ بھی بیچارے تمہاری دعاؤں سے غافل، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری قبر پر کون آیا یا کون نہیں آیا۔ اصل میں جو شرک کا آغاز ہوا ہے نا، لوگ نہیں بتاتے کہ شرک کا آغاز کیسے ہوا ہے۔ دنیا کے اندر آج تک کوئی ایسا پاگل انسان نہیں آیا جو کسی بت کی پوجا کرنے والا ہے۔ بخاری شریف میں موجود ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شرک کا آغاز کیسے ہوا۔ یہ قرآن کی سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر کیا ہے، ود کا، نصر کا، یعوس کا، یعوق کا، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، بڑی اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، فوت ہو گئے۔ کانوا عبادا صالحین، لوگوں نے کہا کہ یار پہلے بڑیاں سی نمازاں پڑھتے سی جدو بزرگ زندہ سی، ہون اسی نمازاں چھڑ دیتی نے، کی کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے تصویراں بنا کے بازار سے لٹکا لینے ہیں۔ انہوں نے ان کی تصویریں بنا کر بازاروں میں لگا لی، ود کی، نصر کی، یعوس، یعوق کی، اپنا کام کاج کر رہے ہوتے، اچانک ود پہ نظر پڑتی، اللہ یاد آ جاتا، یار یہ اللہ کی بڑی عبادت کیا کرتا تھا، فوراً بھاگ کر مسجد میں آتے نماز شروع کرتے۔ جب وہ فوت ہو گئے، آگے ان کی اولادیں آئی تو شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، میری طرف سے اضافہ نہیں ہے، شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تمہارے باپ اور دادا ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ اچھا یہ جو لات بت کا نام ہے، لات، عزا، یہ عزا مونس ایک بت انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ اچھا لات کا میں نے ستو پلانے والا، لات اللہ کا بڑا نیک بندہ تھا، حاجیوں کو ستو پلایا کرتا تھا، خدمت خلق کیا کرتا تھا، فوت ہو گیا۔ مشرکین نے کہا کہ یار پہلے ہم اس دیکھ کر بڑی خدمت خلق کیا کرتے تھے، انہوں نے اس کی جناب نے ایک مورتی بنا کر لگا لی۔ وہ کہنے لگے کہ چلو اسے دیکھ کر نا ہمیں خدمت خلق یاد آئے گی، وہ ایسے ہی کرتے، جب اس پر نظر پڑتی خدمت خلق کرتے۔ تو پھر ایسا ایسا شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تمہارے آباء و اجداد اس کے وسیلے سے اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ اچھا جتنے لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بزرگ ہیں، ان کی روح یہاں پہ ہے، جب ہم ان سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری سنتا نہیں ہے، پھر ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہماری سنتا ہے۔
یہ شرک اسے کہا جاتا ہے. مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے, وہ حج کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے تم پوچھو زمین کس نے بنائی ہے, کہیں گے اللہ نے بنائی ہے. آسمان کس نے بنایا, سورج چاند کس نے بنایا, وہ کہیں گے اللہ نے بنایا ہے. فَإِذَا رَاكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, جب وہ کشتی میں پھنس جاتے تو کہتے اب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچانے والا, اب لات منات عزا کی روح نہیں کام آئے گی, اب اللہ تعالیٰ ہی بچانے والا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کو خالص ہو کر یاد کرتے ہیں. اور ہمارے ملانگ جب کشتی میں بیٹھنے لگتے ہیں تو وہ غیر اللہ کا نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں, معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی, بہاول حق بیڑا تک, وہ اس طرح کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. تو یہ شرک کا آغاز اس طرح ہوا. اچھا سورہ زمر ہے 24 نمبر پارے میں گزر چکی ہے, اس کی پہلی 5 آیات آپ خود پڑھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکین مکہ سے جب کہا جاتا ہے کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو بتوں کی, وہ کہتے ہیں ماں نعبدہم, ہمارا دماغ خراب ہے کہ ہم نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا, ہم ان کی عبادت کریں. ماں نعبدہم, ان کی ہم عبادت نہیں کرتے. الا لیقربونا الی اللہ زلفی, یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری سنتا نہیں, ہم بڑے گناہ گار ہیں, ہم ان کے آگے التجا کرتے ہیں, پھر یہ ہمیں اللہ سے لے کر دیتا ہے. وہ لوگ عجیب و غریب قسم کی مثالیں بیان کرتے ہیں. جی چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہے, اگر آپ نے نمبر ملانا ہو تو پہلے کوڈ ملانا پڑتا ہے, اگر جج سے ملنا ہو تو پہلے وکیل سے رابطہ کرنا پڑتا ہے. تو سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تضربوا للہ الامثال, نادان لوگو اللہ کے لیے اس طرح کی مثالیں نہ بیان کیا کرو. یہ تم اپنی جو مثالیں ہیں وہ جناب اللہ کے لیے بیان کرتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, ہم تو علم طاقت کے اعتبار سے شاید اکثر زیادہ قریب ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے میرے پیغمبر آپ لوگ جب آپ سے سوال کرتے کہ اللہ کہاں ہیں تو آپ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ قریب ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میرے بندے جب بھی مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی دعا کو سنتا اور ان کی دعا کو قبول بھی کرتا ہوں. اللہ کہ اگر اللہ کے اوپر توکل کر کے بھروسہ کر کے دعا کی جائے تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے. ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے, یہ 80 جلدوں میں کتاب ہے اور یہ 64 نمبر جلد میں واقعہ جو میں سنانے لگا ہوں. اللہ کی مدد کیسے آتی ہے, اگر اللہ پر اعتماد ہو توکل ہو تو پھر آپ دیکھیں اللہ اس طرح مدد کرتا ہے. اصحاب العمیو السلط بن بسطام, سلط بن بسطام ایک آدمی تھا, اس کی اچانک آنکھوں کی بینائی چلی گئی. بخاری شریف کی روایت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے جس بندے کی میں آنکھوں کا نور لے لوں تو اس کا صلہ میں نے جنت و فردوس تیار کیا ہے. اچھا وہ بڑا پریشان ہوا, ظاہری بات ہے جو نابینا آدمی ہے بیچارہ دن رات اس کے لیے تو ایک جیسا ہے. تو اس کے دوست کہنے لگے یار تھوڑا سا صبر کر لو, جمعے کا دن آ لینے دو. اس نے کہا جمعے والے دن کیا ہوگا؟ وہ کہنے لگے کہ عصر کی نماز کے بعد ہم مسجد میں رہیں گے, شام تک دعا کریں گے تیرے حق میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے والے دن ایک ایسی گھڑی ہے, اس گھڑی میں بندہ جو بھی اللہ سے سوال کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو پورا کر لیتے. اچھا اور محدثین نے لکھا ہے کہ وہ عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک ہے, اور ہمارے سلف صالحین جمعے والے دن عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک وہ مسجد میں ہی رہتے تھے, اللہ سے دعا کرتے رہتے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ گھڑی جناب ہمیں نصیب ہو جائے, جو بھی اللہ سے سوال کرے اللہ ہمیں دے دے. اچھا اس کے ساتھی بیٹھے یدعون لہ, وہ اس کے لیے دعا کرنے لگے یا اللہ ہمارے بھائی کی آنکھیں اس کا نور اسے واپس لٹا دے. تو لکھا ہوا ہے آتا سا عطسا, وہ جو سلط بن بسطام تھا اس کو اچانک چھینک آئی. آتا سا عطسا, چھینک آئی. آپ دیکھیں یہ چھینک سے مجھے بات یاد آئی اللہ کا کیسا نظام ہے. اگر زمین کے اوپر زلزلہ آئے نا تو سارا نظام درم برم ہو جاتا ہے, چیزیں گر جاتی ہیں, بلڈنگیں ٹوٹ جاتی ہیں. لیکن جب چھینک آتی ہے, ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا کہ انسان کے بدن میں زلزلہ آتا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو چیز جس جگہ پہ ہے اسی جگہ پہ برقرار رہتی ہے, کوئی چیز بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں ہٹ جاتی. یعنی انسان کا سسٹم دوبارہ اسی طرح رینیو ہو جاتا ہے. اچھا اسے چھینک آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرد اللہ باسرا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نظر کو لٹا دیا. تو وہ اپنے بھائیوں سے کہنے لگا یہ آپ نے میرے حق میں دعا کی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مدد نازل کی ہے, اللہ نے میری آنکھوں کا نور واپس کر دیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ پر انسان کو توکل ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں, شاید آپ نے پہلے نہ یہ واقعہ سنا ہو. یہ واقعہ الاستیاب نامی کتاب میں, اور اس کی سند حسن ہے, حسن درجے کی روایت ہے یہ والی جو میں بیان کر رہا ہوں. اس کو امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے بیان کیا. یوسف بن عبداللہ نمری ان کا نام تھا اور بہت بڑے محدث ہیں یہ. اچھا انہوں نے یہ واقعہ حسن سند کے ساتھ بیان کیا ہے. ایک آدمی تھا, اس کا نام تھا ابو مسلم خولانی.
اسود انسی نے یمن کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا. 2 لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا. ایک مسیلمہ کذاب نے، کل میں نے بتایا تھا واشی بن حرب نے اسے جہنم حاصل کیا، اور دوسرا جو آدمی تھا اس کا نام اسود انسی تھا، فیروز دیلمی ایک صحابی تھا، اس نے اسے جہنم حاصل کیا. اچھا، اسود انسی نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا. اس نے ابو مسلم خولانی کو بلایا، کہنے لگا کہ آپ مجھے نبی مانتے ہیں؟ وہ کہنے لگا نہیں میں نبی نہیں مانتا. نبی پاک تو خاتم النبیین، اللہ نے فرما دیا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتم النبیین، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے قیامت سے پہلے 30 جھوٹے دجال آئیں گے، ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی ذلی نبی آئے گا، نہ بروزی نبی آئے گا. اچھا، تو یہ ابو مسلم خولانی نے اسود انسی کے دربار میں یہ باتیں کہی تو وہ کہنے لگا آگ تیار کی جائے. جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا، اسی طرح انہوں نے بہت بڑی لکڑیاں جمع کی اور جناب آگ تیار کی اور اس کے اندر ابو مسلم خولانی کو پھینک دیا. تو وہ اللہ سے دعا کرنے لگے، یا اللہ میرا تیری ذات کے اوپر بڑا توکل ہے، یا اللہ جس طرح تو نے اپنے خلیل ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا تھا، یا اللہ میرے لیے بھی آگ کو ٹھنڈا کر دینا. جب ابو مسلم خولانی کو آگ میں پھینکا گیا تو وہ زندہ ہی آگ سے باہر آ گیا، اس کا بال بھی بیکا نہ ہوا. اب لوگ اسود انسی کو کہنے لگے کہ آپ تو ذلیل ہو جائیں گے، آپ اس طرح کرو کہ ابو مسلم خولانی کو یہاں یمن سے نکال دو، وگرنہ لوگ کہیں گے کہ یہ واقعتاً جھوٹ ہے، یہ سچا نبی ہوتا تو یہ جناب آگ اسے جلا دیتی. تو وہ جناب انہوں نے ابو مسلم خولانی کو جلا وطن کر دیا اور وہ سیدھا مدینے چلے گئے. فجر کی نماز کا وقت تھا، حضرت عمر آئے تو انہوں نے دیکھا ایک اجنبی بیٹھا ہوا ہے. کہنے لگے من انتا ومن این انتا، آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ وہ کہنے لگا آنا من الیمن، میں یمن سے آیا ہوں. کہنے لگے جس کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے زندہ نکالا ہے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے آگ ٹھنڈی کی، وہ آپ وہ ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ وہ تو ابو مسلم خولانی کے لیے اللہ نے آگ ٹھنڈی کی ہے، میرا نام تو عبداللہ بن صوب ہے. اچھا، ابو مسلم ان کی کنیت تھی اور نام اس کا عبداللہ بن صوب تھا. یعنی عرب کے اندر یہ چلتا تھا، کنیت علیحدہ رکھتے تھے، نام علیحدہ ہوتا تھا. جس طرح ابو ذر صحابی کی کنیت اور جندب بن جنادہ ان کا نام ہے، ایسے ہر صحابی، یہ سلمان فارسی نام ہے اور ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیت بھی ام عبداللہ تھی. حضرت عمر کی کنیت ابو حفص تھی. حضرت ابو بکر کا نام عبداللہ تھا لیکن یہ کنیت ہے ان کی. اچھا، وہ کہنے لگے کہ وہ تو ابو مسلم خولانی کو اللہ نے آگ سے نکالا تھا، میں عبداللہ بن صوب، یعنی وہ اپنے آپ کو چھپانا چاہ رہے تھے. ہمارے یہاں اگر کسی کی کو کرامت ظاہر ہو ہی جاتی ہے، وہ جناب خود اپنے بیان ریکارڈ کرا رہا ہوتا ہے، ویڈیو بنوا رہا ہوتا ہے کہ یار دیکھو جی میرے ہاتھ کرامت ظاہر ہوگی. حضرت عمر کہنے لگے میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، انشدو کا باللہ، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں کیا آپ کے لیے اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کیا ہے؟ وہ کہنے لگے جب آپ نے مجھے اللہ کا واسطہ دیا ہے تو میں بتا دیتا ہوں میرے لیے اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کیا ہے. حضرت عمر نے اسے گلے لگایا، زاروں قطار رونے لگے. حضرت ابو بکر کے پاس لے گئے اور کہنے لگے میں نے اللہ سے دعا کی تھی اللہم لا تمیتنی، یا اللہ اس وقت تک عمر کو موت نہ آئے جب تک عمر اس آدمی کو نہ دیکھ لے جس کے لیے اللہ نے جیسے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا، اس امت کے کس فرد کے لیے اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کیا ہے. تو یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ابو مسلم خولانی سے میری ملاقات کرا دی ہے. تو اگر انسان کا اللہ کی ذات پر توکل ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، اور جو اللہ کے علاوہ غیروں کو پکار دے اللہ فرماتے ہیں ان سے بڑھ کر گمراہ ہی کوئی نہیں ہے. یہ سورۃ احقاف کی آیت ہے، کوئی اخبار سے میں نہیں پڑھ رہا، اور یہ 18 ترجمے الحمدللہ میں پڑھ کر آتا ہوں. یعنی احمد رضا خان بریلوی کا جو ترجمہ ہے اس کے اندر بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے، ومن اضل، اس بندے سے بڑھ کر کون گمراہ ہے. یہ اسم تفضیل ہے، یہ اسم تفضیل کے اندر زیادتی کا معنی پایا جاتا ہے. جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا اللہ فرماتے اور وہ ان کی دعا سے غافل، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمیں کون پکار رہا ہے کون نہیں پکار رہا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ ان سے کہتے جاؤ جا کے حج کرو. کہنے لگے کہ جب تک امی زندہ ہے نا حج کرنے نہیں جانا میں نے. اگر میں حج کرنے کے لیے چلا گیا تو میری بوڑھی والدہ کو کھانا کون کھلایا کرے گا؟ اپنے ہاتھ سے اپنی بوڑھی والدہ کو کھانا کھلاتے.
اور اپنے ہاتھ سے اپنی بوڑھی والدہ کو کنگھی کیا کرتے۔ اگر ماں زندہ ہے تو قدر کرے، باپ زندہ ہے تو قدر کرے۔ یوسف علیہ السلام نے جب کہا اپنے باپ کو کہ میں نے 11 ستاروں کو دیکھا ہے، والشمس والقمر، اور سورج چاند کو دیکھا ہے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو گویا کہ جو باپ ہے یہ سورج کی مانند ہوتا ہے اور جو ماں ہے یہ چاند کی مانند ہوتی ہے۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جب ان کی والدہ نے وفات پائی تو اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے حج کیا، جب تک ماں زندہ رہی وہ حج کرنے کے لیے نہیں گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی ماں نے بڑی مشقت کے ساتھ اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور بڑی مشقت کے ساتھ اسے جنم دیا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت یہ 30 مہینے ہے۔ اچھا، کم سے کم جو حمل کی مدت ہے یہ 6 مہینے ہے، یعنی شادی کے بعد اگر 6 ماہ کے بعد صحیح سلامت بچہ پیدا ہو جائے تو وہ حلالی بچہ ہوگا۔ اگر 5 ماہ کے بعد یا 5.5 ماہ کے بعد صحیح سلامت بچہ پیدا ہو جائے تو کنفرم ہے وہ حرامی بچہ، حلالی بچہ نہیں ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حمل کی مدت جو کم سے کم مدت ہے وہ بیان کی اور دودھ پلانے کی مدت بیان کی۔ دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مائیں ہیں دودھ والیاں ہیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں۔ 2 سال کے بعد ایک دن بھی بچے کو دودھ پلانا حرام ہے۔ اگر 2 سال کی مدت سے پہلے وہ دودھ چھڑانا چاہے تو اس کی مرضی ہے، ماں باپ وہ کہتے ہیں آپس میں اتفاق کرتے ہیں چلو بچے کو نہیں پلاتے، سال کے بعد چھڑا دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سورۃ بقرہ کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ اچھا، بعض ایسے لوگ ہیں وہ رضاعت کبیر کے بھی قائل ہیں کہ اگر کوئی آدمی بڑا بھی ہو، اچھا یہ بچے نے کم سے کم 5 مرتبہ دودھ پیا ہو اور پیٹ بھر کر اس نے دودھ پیا تو جس عورت کا دودھ پیا اس کی رضائی ماں بن جائے گی، اور اس کی جو باقی بہنیں وغیرہ وہ اس کی رضائی خالہ بن جائے گی، اس کی جو بیٹی ہیں وہ اس کی رضائی بہنیں بن جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح اللہ تعالیٰ نے نسب کی وجہ سے رشتے حرام کیے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رضاعت کی وجہ سے بھی رشتے حرام کیے، لیکن 1-2 مرتبہ دودھ پینے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ اچھا، بعض لوگوں کا یہ موقف ہے کہ رضاعت کبیر اگر کوئی آدمی جوان ہے اگر اسے بھی کسی طریقے سے دودھ پلا دیا جائے تو حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ اصل میں ہوا اس طرح، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل کی کہ جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں وہ تمہارے حقیقی بیٹوں کی طرح نہیں ہیں، وما ادعیاءکم ابناءکم، پہلے عرب کے اندر یہ کلچر چلتا تھا جسے بیٹا بنا لیتے اسے حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ اچھا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک مسئلہ بن گیا۔ ابو حذیفہ ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنے گھر کے اندر سالم ایک بچے کو رکھا ہوا تھا۔ اچھا، یہ سالم چھوٹا سا بچہ تھا، وہ جناب بڑا ہو گیا۔ اچھا، ابو حذیفہ جب اپنے گھر میں آئے تو وہ سالم کو دیکھے اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہوا تو اس کا تو چہرے کا رنگ ہی بدل جائے۔ اچھا، اس کی جو بیوی تھی سہیلہ اس کا نام تھا، ابو حذیفہ کی بیوی کا نام سہیلہ تھا۔ اچھا، وہ بڑا پریشان ہوئی۔ ایک دن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سالم اتنا سا بچہ لے کر ہم نے پالا تھا، اب یہ جوان ہو گیا ہے، میرے پاس بیٹھا ہوتا ہے تو میرا شوہر آتا ہے تو اس کا رنگ ہی بدل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارضعیہ 5 رضعات، آپ اس طرح کرو کہ 5 مرتبہ سالم کو دودھ پلا دو، تحرمی علیہ، تو تو اس کے لیے حرام ہو جائے گی، تو اس کی ماں بن جائے گی۔ اس کے بعد ابو حذیفہ کا غصہ ختم ہو جائے گا، اسے کبھی بھی غصہ نہیں آئے گا۔ تو سہیلہ نے 5 مرتبہ پھر وہ جو سالم جس بچے کو اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا 5 مرتبہ دودھ پلا دیا۔ اچھا، اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ موقف تھا کہ رضاعت کبیر ابھی بھی درست ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیویاں سب کا یہ موقف تھا کہ رضاعت کبیر یہ جو خاص واقعہ پیش آیا ہے ابو حذیفہ اور اس کی بیوی سہیلہ کا، اس کے علاوہ اب یہ عام نہیں ہے، کوئی اور بڑا بچہ اس طرح کسی عورت کا دودھ نہیں پی سکتا۔ اچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ موقف جو ہے باقی آپ کی بیویوں کے موقف کے برعکس ہے، اور محدثین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی جو ازواج ہیں ان کا موقف ہی دلائل کے اعتبار سے راجح ہے، کیونکہ 2 سال کی مدت سے پہلے دودھ پینا ضروری ہے اور 5 مرتبہ دودھ پینا ضروری ہے جس سے پیٹ بھی بھر جائے، اور یہ جو ابو حذیفہ کا واقعہ ہے یہ اسی کے ساتھ خاص واقعہ ہے، اسے عام دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ اچھا، خیر، میں بتا رہا تھا حضرت عثمان کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا جی میری شادی کو 6 مہینے ہوئے ہیں تو میری بیوی نے بچہ جنم دیا ہے تو لہٰذا وہ تو حرامی بچہ ہے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ ایسے کرو، لوگوں سے کہا کہ اسے لے جاؤ، اس عورت کو رجم کر دو۔ اچھا، حالانکہ وہ صحابہ کا بیان ہے وہ بچہ اپنے باپ کے ساتھ ایسے مشابہ تھا جس طرح کوا دوسرے کوے کے مشابہ ہوتا ہے۔ اچھا، وہ جناب صحابہ اسے لے گئے رجم کرنے کے لیے، حضرت علی کو پتہ چلا تو وہ حضرت عثمان کے پاس آئے،
آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسے رجم کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے ہے۔ 2 سال دودھ پلانے کی مدت اور 6 ماہ کا حمل ہو سکتا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے میرے بھائی علی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، میں تو بھٹکنے لگا تھا۔ انہوں نے جلدی سے لوگوں کو بھیجا کہ آپ اس عورت کو واپس لے، اسے رجم نہیں کیا جائے گا۔ فَدَارَ عَنْهَا الْحَدَّ، تو اسے حد کو انہوں نے دور کر دیا۔ یہ مسند احمد کے اندر یہ لمبی روایت موجود ہے۔ تو حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہو سکتی ہے؟ ایک امام ہے، ان کا نام ہے امام ضحاک رحمہ اللہ، وہ 4 سال اپنی ماں کے پیٹ میں رہے۔ آج کل تو جدید سسٹم ہے نا، وہ آپریٹ کر کے بچے کو نکال لیتے ہیں، تو پہلے یہ زیادہ سے زیادہ لکھا ہے انہوں نے محدثین نے، مفسرین نے، کہ زیادہ سے زیادہ حمل کی مدت 4 سال بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ امام ضحاک جب پیدا ہوا نا تو اس کے دانت نکلے ہوئے تھے اور یہ ہنس رہا تھا، تو لوگوں نے اس کا نام امام ضحاک رکھ دیا۔ اور امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، امام مالک بن انس، اچھا ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی 2 سال کے بعد پیدا ہوئے تھے، 2 سال اپنی ماں کے پیٹ میں رہے۔ تو بہرحال کم سے کم حمل کی مدت وہ اتنی ہے، فقہاء نے لکھا زیادہ سے زیادہ اتنی بھی ہو سکتی ہے، اور فقہاء نے ہر مسئلہ ہی ڈسکس کر دیا ہے۔ اچھا، یہ دودھ پلانے کا جو مسئلہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی اگر بیٹا ہے تو 2 سال ہے، اگر بیٹی ہے تو 2.5 سال ہے۔ اس طرح فرق کرنا، اللہ نے یہ فرق نہیں بیان کیا، اللہ نے عام ہی بیان کیا، چاہے بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو 2 سال ہی اسے دودھ پلایا جائے گا، اس سے زیادہ دودھ نہیں پلا سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بعض ایسے بھی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ اُفٍّ لَكُمَا، بعض ایسے لوگ ہیں اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں، ماں باپ ساری زندگی دعائیں کرتے رہتے ہیں یا اللہ میرے بچے کو صراط مستقیم پہ رکھنا، اور وہ اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں اُفٍّ لَكُمَا، ابا جی بڑا افسوس ہے تواڈے دے، اَتَعِدَانِی أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِی، آپ مجھے یہ بات کہتے ہو کہ جی قبروں سے اٹھایا جائے گا، دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، حساب و کتاب ہوگا، یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ اگر آپ کا بیٹا یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، کالج میں پڑھتا ہے، اگر اس کا کوئی ایسا ٹیچر آ گیا جو داہریہ ہے، کمیونسٹ ہے، تو وہ اس کا بیڑا گرک کر کے رکھ دے گا۔ یہ آپ کے پاکستان کے اندر ایسی مثالیں موجود ہیں جو اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ نظام خود بخود ہی سارا چل رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور وہ ان سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے تھے کہ یہ سارا کائنات کا نظام خود ہی چل رہا ہے۔ وہ داہریے تھے، داہریے کا میں نا زمانہ پرست، کہ زمانہ خود بخود ہی چل رہا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کے سامنے بیٹھے تو ابو حنیفہ کہنے لگے کہ آج فجر کی نماز کے بعد میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا۔ ان کا کیا دیکھا آپ نے؟ کہنے لگے کہ اچانک ایک درخت کٹ گیا، اس کے تختے بننا شروع ہو گئے، تو اچانک ایک بڑی کشتی بن گئی، اور وہ جناب مسافروں کو کبھی ادھر لے کر آتی ہے دریا کے کنارے، کبھی ادھر چھوڑنے کے لیے جاتی ہے، کوئی ملا وغیرہ بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے آپ کا دماغ خراب ہے، اس طرح ہو سکتا ہے جناب خود ہی جناب تختے بن گئے، خود ہی کشتی چلتی ہے، اسے کوئی چلانے والا بھی نہیں ہے۔ کہنے لگے پھر آپ کو بات سمجھ لینی چاہیے، اگر ایک کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی، بغیر ملا کے نہیں چل سکتی، تو دنیا کا اتنا بڑا نظام وہ بغیر الہ کے کیسے چل سکتا ہے؟ وہ بغیر اللہ کے کیسے چل سکتا ہے؟ تو خیر اللہ نے ان کی قسمت میں ہدایت لکھی تھی، تو اللہ نے انہیں سمجھ عطا فرما دی۔ تو بعد ایسے بھی لوگ ہیں، تو ماں باپ کہتے ہیں وہی علاقہ آمین، تیری ہلاکت ہو، تو جناب کیسا ہمارا نافرمان نکل آیا ہے، تیرے ماں باپ تو بڑے نمازی اور تو نے اللہ کی ذات کا انکار کر دیا ہے، وہی علاقہ آمین، تیرے لیے بڑا افسوس ہے، تو ایمان لیا، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کافر لوگ ہیں جب انہیں آگ پر پیش کیا جائے گا، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں کو جب آگ پر پیش کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ آپ نے تو دنیا کے اندر ہر نعمت ہی اللہ کی استعمال کر لی ہے اور اس سے فائدہ اٹھا لیا ہے، اب اللہ کے پاس تو تمہارے لیے کوئی نعمت نہیں ہے۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، تم زمین کے اندر فسق کیا کرتے تھے، تکبر کیا کرتے تھے، تو آج تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، آج تمہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا جائے گا۔ اچھا، بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے جب یہ والی آیت ان کے سامنے آتی نا، کھانا سامنے پڑا ہوتا، تو جب یہ والی آیت سامنے آتی نا، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن کہنا ہے ساری نعمتیں تو تم استعمال کر کے آ گئے ہو، تو وہ زاروں قطار رونا شروع ہو جاتے، کھانا ہی چھوڑ دیتے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عاشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، ان کے بیٹے ابراہیم کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابا جی نے روزہ رکھا ہوا تھا،
تو سامنے بڑی قسم کے کھانے پڑے ہوئے تھے. آپ جانتے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مالدار صحابی تھے. اللہ نے بہت زیادہ انہیں مال سے نوازا ہوا تھا. ان کی 4 بیویاں تھیں. تو آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی شوہر فوت ہو جائے تو اگر اولاد موجود ہو تو بیوی کو 1/8 حصہ ملتا ہے. تو ان کی جو 4 بیویاں تھیں انہیں اتنا سونا آیا جتنا گائے کے سار کے برابر ایک بیوی کو سونا آیا. یعنی 1/8واں حصہ اتنا آیا چاروں بیویوں کو کہ وہ گائے کے سار کے برابر سونا تھا. اتنا مال اللہ تعالیٰ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو دیا ہوا تھا. اچھا سامنے کھانے پڑے ہوئے تھے تو وہ یہ والی آیت ہی پڑھنے لگے. اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. اللہ نے قیامت والے دن کہنا ہے ہار نعمت ہی کھا کے آ گئے ہو. ان کے بیٹے کا بیان ہے فجعل یبکی، ابا جی رونا شروع ہو گئے حتی تارک طعامہ، حتیٰ کہ انہوں نے کھانا ہی چھوڑ دیا. اس کے بعد وہ کہنے لگے بیٹا یہ کھانا اٹھا لو، میرا دل ہی نہیں کر رہا کھانا کھانے کو. اور ہم بھی دیکھیں ہم کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں. اگر اللہ کی نعمتیں کھائیں تو ان کا شکریہ بھی ادا کرنا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی صرفنا الیک نفرا من الجن، جنوں کا ایک اللہ نے قصہ بیان کیا. وادی نخلا کے اندر جنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا اور وہ اپنی قوم کے پاس گئے، کہنے لگے یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں جو اللہ کا دائی آخری نبی بن کر آیا ہے تو آپ اس کی بات کو مان لیں. اگر آپ نے ان کی بات کو مان لیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. وَيُجِيرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا لے گا. یہ جن آپس کے اندر ایک دوسرے کو تبلیغ کر رہے ہیں تو جنوں کے اندر بھی یہ سلسلہ ہے. لیکن جتنے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے مرد تھے. جنوں میں سے کوئی نبی نہیں بن کر آیا اور کسی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبیہ نہیں بنایا. ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، سجا بنت حارث نے. تو لوگوں نے کہا نبی پاک نے تو فرمایا تھا لا نبی یا بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اس نے کہا آپ نے یہ تو نہیں فرمایا تھا لا نبی یا تا بعد، میرے بعد کوئی نبیہ نہیں آئے گی، میں تو نبیہ بن کے آئی ہوں. تو بہرحال پھر صحابہ نے اسے بھی قتل کروا دیا. یعنی جو بھی اس طرح کا دعویٰ کرے اس کی سزا یہ بیان ہوئی ہے. اچھا تو جنوں نے قرآن سنا، بعض جن ایسے ہوتے ہیں بڑے فاسق فاجر ہوتے ہیں، نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں، بعض نیک بھی ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے یہاں پر کتنے وہ قرآن سننے کے لیے بھی بیٹھے ہوں اور جناب وہ درس بھی سن رہے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو میں نماز پڑھ رہا تھا، بخاری شریف کی روایت ہے، تفلت البارحۃ جن، آپ نے فرمایا کہ ایک بڑا دیو جن چھوٹ کر آ گیا، اس نے میری گردن پکڑنی چاہی. آپ نے فرمایا میں نے اسے پکڑ لیا. آپ نے فرمایا میرا دل کیا ان اربیتہ بساریۃ من سوار المسجد، کہ میں اسے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دوں. آپ نے فرمایا فذکرت دعوۃ اخی سلیمان، مجھے میرے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی. انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی ربی حب لی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی انک انت الوہاب، یا اللہ جو تو نے بادشاہ مجھے عطا کی ہے یا اللہ اس جیسی بادشاہ کسی کو عطا نہ کرنا. تو ان کا جنوں کے اوپر بھی کنٹرول تھا. تو آپ نے فرمایا کہ پھر اگر میں اسے باندھ دیتا تو میرا بھی جنوں پر کنٹرول ہو جانا تھا، اس وجہ سے میں نے ویسے اسے چھوڑ دیا. اس طرح اللہ تعالیٰ سورہ فتح کے آخر میں صحابہ کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ آپس میں بڑے نرم ہیں اور وہ کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے، پھر حضرت عمر کی، پھر حضرت عثمان کی. ایک بات کے بعد میں بات کو ختم کرتا ہوں. ایک صحابی کا نام ہے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں فاتح مصر کہا جاتا ہے. اچھا وہ عمر بن عاص جو صحابی ہیں غزوہ ذات السلاسل کے اندر انہوں نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا. اب ان کے ذہن میں آیا کہ شاید اب میرا پہلا نمبر بن گیا ہوگا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ پیار عائشہ سے ہے. وہ کہنے لگے لا، میں عورتوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، مجھے مردوں میں سے بتائیں. آپ نے فرمایا کہ مردوں میں سے مجھے سب سے زیادہ عائشہ کے باپ ابو بکر سے پیار ہے. وہ کہتے ہیں میں نے کہا اس کے بعد؟ کہتے میرے ذہن میں آیا چلو ہو سکتا ہے میرا دوسرا نمبر ہو گیا ہو کیونکہ میں نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے غزوہ ذات السلاسل میں. تو آپ نے فرمایا اس کے بعد ثم عمر، مجھے ابو بکر کے بعد سب سے زیادہ عمر سے پیار ہے. عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے غنیمت سمجھی کہ عمر بن عاص ابھی چپ ہو جا. کہتے اللہ کی قسم اگر میں اسی طرح سوال کرتا جاتا تو میرا نام سب سے آخر میں آنا تھا. کہتے میں 2 کے بعد میں چپ ہو گیا. اور حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام ہے محمد بن حنفیہ، یہ بھی بخاری شریف میں ہے. وہ کہتے ہیں میں نے ایک دن اپنے باپ علی سے پوچھا ابا جی مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ وہ کہنے لگے بیٹا ابو بکر سب سے زیادہ افضل ہے. کہتے میں نے اپنے ابا جی سے کہا ابو بکر کے بعد؟ کہتے اس کے بعد انہوں نے کہا یہ عمر کا نام ہے، عمر سب سے زیادہ افضل ہے. کہتے میرے ذہن میں یہ بات آئی ابا جی اب تیسرے نمبر پر عثمان کا نام نہ لے دیں. تو میں نے کہا ابا جی تیسرا نمبر آپ کا ہے؟
وہ کہنے لگے نہیں نہیں ثم عثمان، تیسرا نمبر تو عثمان کا ہے، میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک آدمی ہوں۔ یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اور وہ ملنگ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں دما دم مسک لندر علی دا پہلا نمبر، تو حضرت علی کا بیٹا وہ خود بتا رہا ہے کہ ابو بکر کا پہلا نمبر ہے، دوسرا عمر کا ہے، تیسرا عثمان کا ہے، اور چوتھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا نمبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں جو باتیں میں نے بیان کی اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔